بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ لیکچرز اسلامک بیلیف کے بارے میں ہیں۔ ان لیکچرز میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایک کر کے سبھی بنیادی اسلامی عقائد کو آپ کے سامنے ثابت کریں گے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان لیکچرز میں ہمارا طریقہ کار، میتھڈ یا اپروچ ریشنل اور لاجیکل ہوگی، یعنی ہم ہر بات کو عقلی اور منطقی طور پر ثابت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خدا کے وجود پر عقلی اور فطری دلیلیں دی تھیں اور ثابت کیا تھا کہ خدا موجود ہے، خدا وجود رکھتا ہے۔ آپ کو شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس سلسلے میں ان لوگوں کی بات کا بھی جائزہ لیا تھا کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے یا پھر خدا کا انکار کرتے ہیں، جنہیں عام زبان میں ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ ہم نے دو بڑے ایتھیسٹ جو اس دور کے اول درجے کے ایتھیسٹ مانے جاتے ہیں اور جو دونوں کے دونوں سائنٹسٹ ہیں، ہم نے ان کی باتوں کا بھی جائزہ لیا تھا اور ان کی دلیلوں کو بھی رد کیا تھا۔ ان کے نام ہیں اسٹیفن ہاکنگ اور رچرڈ ڈاکنز۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایسے ایتھیسٹ کی بات کا جائزہ لیا تھا جو کسی زمانے میں عیسائی پادری یعنی پریسٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کا نام ہے ڈین بارکر۔ وہ ایک عرصے تک چرچ میں پادری کی حیثیت سے لوگوں کو پریئر کروایا کرتے تھے، مگر یک بہ ایک ان کا ذہن بدلا اور وہ خدا کے منکر ہو گئے، یعنی ایتھیسٹ بن گئے۔ ہم نے ڈین بارکر کی دلیلوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان دلیلوں کو رد کیا تھا۔ تو کل ملا کر ہم اب تک خدا کے وجود کو عقلی طور پر آپ کے سامنے ثابت کر چکے ہیں، ساتھ ہی ہم نے خدا کے وجود پر فطری دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اب باری اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی وحدانیت یعنی یونٹی آف گاڈ یا وننس آف گاڈ کے بارے میں بات کریں اور ثابت کریں کہ خدا ایک ہے، اور پھر خدا کے ایک ہونے کا اسلامی تصور آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیے، بہت سے مذہب یا بہت سے دین یا بہت سے ریلیجنز ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، لیکن پھر ان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں کے فرق کو بتائیں، ہم پہلے خدا کے ایک ہونے کو عقلی دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم ایسی ہی دلیلوں کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ خدا ایک ہے، اس پر کیا دلیل دی جا سکتی ہے؟ ایک دلیل تو وہی ہے کہ جو عام طور پر ہر مسلمان دیتا ہے، اور وہ دلیل بہت ہی سمپل اور سادہ ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے، وہ شاید یہی دلیل دے گا کہ خدا اگر دو ہوتے یا دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ سورج پورب سے نکلے اور دوسرا کہتا کہ سورج پچھم سے نکلے، اور اس طرح یہ دنیا مٹ جاتی۔ یا پھر ایک کہتا کہ ہوا پورب سے چلے اور دوسرا کہتا کہ ہوا پچھم سے چلے۔ یا پھر ایک کہتا کہ درخت پر پھل گرمی میں لگے اور دوسرا کہتا کہ درخت پر وہی پھل جاڑے میں لگے۔ دونوں خداؤں میں اختلاف ہوتا، جھگڑا ہوتا، اور یہ کائنات نتیجے میں مٹ جاتی۔ یہ خدا کی وحدانیت یعنی ایک ہونے پر بہت ہی سمپل، سادہ اور مضبوط دلیل ہے۔ لیکن ہم اس سے بھی بڑی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے ایک ہونے پر دوسری دلیل ہے۔ اس دلیل کو ہم چند اسٹیپس میں یعنی چند مرحلوں میں پیش کریں گے۔ اسٹیپ نمبر 1، کسی بھی چیز کے عدم اور وجود کے بیچ کا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا، یعنی کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے بیچ کوئی اسٹیج یا کوئی مرحلہ نہیں پایا جاتا۔
میں مثال دے دوں آپ کو، یہ قلم یا تو ہے یا نہیں ہے، یہ کتابیں یا تو ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتابیں تھوڑی تھوڑی ہیں اور تھوڑی تھوڑی نہیں ہیں، یا یہ قلم تھوڑا تھوڑا ہے اور تھوڑا تھوڑا نہیں ہے، بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ قلم ہے یا یہ کتابیں ہیں، یا پھر اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو آپ کہتے کہ یہ کتابیں نہیں ہیں، یا پھر یہ قلم اگر نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ قلم نہیں ہے۔ فرض کر لیجئے کہ آج اگر اتوار کا دن ہو تو میں کہوں گا کہ آج اتوار کا دن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ آج اتوار کا بھی دن ہے اور اتوار کا دن نہیں بھی ہے، یا تھوڑا تھوڑا اتوار کا دن ہے اور تھوڑا تھوڑا اتوار کا دن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز کے وجود یعنی ایگزسٹنس اور عدم یعنی نان ایگزسٹنس کے بیچ کی کوئی اسٹیج نہیں ہوتی۔ اب ہم اسی دلیل کے دوسرے سٹیپ یا دوسرے مرحلے کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے نہ سے ہاں ہونے کے لیے اسے صرف ایک وجود کی ضرورت تھی۔ مان لیجئے کہ یہی قلم جس کی بات ہم کر رہے تھے، یہ قلم اسے ہم دیکھتے ہیں یہ کسی زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے۔ اسے نہ سے ہاں ہونے میں یا عدم سے وجود میں آنے میں کتنے وجود کی ضرورت پڑی؟ آپ جواب دیں گے کہ ایک وجود کی۔ تو یہ قلم ایک وجود رکھتا ہے، ہر چیز دنیا کی ایک وجود رکھتی ہے۔ اور اب میں اس دلیل کے تیسرے مرحلے کو کہتا ہوں، اور وہ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب یہ قلم ایک ہی وجود رکھتا ہے تو پھر اس قلم کو وجود دینے والا کہ جسے ہم خدا کہتے ہیں وہ بھی ایک ہوگا۔ دنیا کی آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، اگر وہ ایک وجود رکھتی ہے تو پھر اس کو وجود دینے والا بھی ایک ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دو وجود دینے والے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وجود اور عدم کے بیچ کی کوئی سٹیج بھی نہیں کہ جو آپ کہہ سکیں کہ اس قلم کو آدھا وجود ایک خدا نے دیا ہے اور آدھا وجود دوسرے خدا نے۔ نہیں، یا تو یہ قلم نہ تھا یا ہاں ہو گیا۔ ان دونوں کے بیچ کی کوئی سٹیج نہیں کہ جس کو آپ آدھا آدھا کہیں۔ یہ ویسی بات ہے کہ جیسے کسی زمانے میں ہندوستان میں فرض کر لیے کہ روپے کے 5 حصے ہوتے تھے، ایک حصے کا نام 20 پیسہ تھا۔ اب وہ 20 پیسے نہیں بناتی حکومت، تو اب ہم 1 روپے کے 5 حصے نہیں کر سکتے، یا ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں 50 پیسے کا سکہ بند ہو جائے، تو اس صورت میں 1 روپے کے بیچ کی یا تو 0 روپے آپ مانیں گے یا پھر 1 روپیہ مانیں گے، بیچ کی کوئی چیز نہیں مان پائیں گے۔ بس اسی طرح سے اگر وجود کی بات کی جائے تو اگر ہر چیز ایک وجود رکھتی ہے تو اس کا بنانے والا یا اس کو وجود دینے والا بھی ایک ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ آئیے اب میں اپنی تیسری دلیل کو پیش کرتا ہوں۔ وہ تیسری دلیل ہے آسان اور تقریباً یہی دوسری دلیل ہے جو دوسری شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی، اور وہ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب بھی ہم چیزوں کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام لینے کے بعد ایک ہی بار ہے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے، یہ میز ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا چشمہ ہے۔ یہاں پر ہر سینٹنس میں، ہر جملے میں، ہر چیز کے نام کے بعد ہم ایک بار ہے کہتے ہیں۔ ہر ہے ایک وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ چشمہ ہے، اس کا مطلب یہ چشمہ ایک وجود رکھتا ہے۔ یہ قلم ہے، اس کا مطلب یہ قلم ایک وجود رکھتا ہے۔ یہ میز ہے، اس کا مطلب یہ میز ایک وجود رکھتی ہے۔ تو جب ایک وجود ہے تو ان کو وجود دینے والا بھی ایک ہوگا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں خدا 2 ہیں یا 3 ہیں، تو اگر خدا 2 یا 3 ہوتے تو ہم ہر چیز کے بعد ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہے کہہ رہے ہوتے یا 3 بار کہہ رہے ہوتے ہے۔
جیسے کہ مثال دوں میں آپ کو، اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ قلم ہے کیونکہ ایک ہے ایک خدا کی وجہ سے اور دوسرا ہے دوسرے خدا کی وجہ سے۔ پھر ہم اگر 3 خدا ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ قلم ہے کیونکہ ہر ہے ایک خدا کی طرف اشارہ کرتا، ہر ہے کا واسطہ ایک خدا سے ہوتا۔ تو اس طرح سے ہر چیز کے بارے میں ہم 3 بار ہے کہہ رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تو اردو زبان ہے اس لیے یہاں پر ہے لفظ ایک بار استعمال ہوتا ہے، آپ کسی اور زبان کو لے لیے، ہو سکتا وہاں پر ہے لفظ نہ آتا ہو، لیکن جو ورب استعمال کی جاتی ہے وہ سنگولر ورب استعمال کی جاتی ایک چیز کے ساتھ۔ تو جب ایک چیز کا ایک وجود ہے تو پھر اس کو بنانے والا یا اس کو وجود دینے والا بھی ایک ہوگا، اور اس سے خدا کا وجود ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی خدا ایک ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کے سامنے اپنی چوتھی دلیل کو پیش کرتا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چوتھی دلیل کے کئی سٹیپس ہیں، کم سے کم 5 سٹیپس ہیں، اور تھوڑی سی یہ دلیل پیچیدہ ہے، اور اس سے بھی لیکن ہم یہی ثابت کریں گے کہ خدا ایک ہے، یا اس کائنات کو بنانے والا، ہم کو بنانے والا ایک ہے۔ اسٹیپ نمبر 1، ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تمام موجودات کے درمیان صرف خدا ہی ہے جس کا وجود اس کا اپنا ہے، باقی سبھی چیزوں نے، کائنات کی تمام چیزوں نے اس سے وجود لیا ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیکچر میں ثابت کی تھی کہ جہاں پر ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کیا تھا، اور ہم نے شکر، یاد ہو آپ کو، شکر کی مثال دی تھی، رنگ کی مثال دی تھی، تیل کی مثال دی تھی کہ شکر کی جس طرح سے مٹھاس اس کی اپنی ہوتی ہے، تیل کی چکناہٹ اس کی اپنی ہوتی ہے، یا رنگ کی رنگینی اس کی اپنی ہوتی ہے، اسی طرح سے خدا کا وجود اس کا اپنا ہے۔ صرف خدا ہی ہے جس کا وجود اس کا اپنا ہے، باقی تمام کائنات کی چیزوں نے اس سے وجود مانگا ہے، وجود حاصل کیا ہے۔ یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے۔ اسٹیپ نمبر 2 ہماری دلیل کا یہ ہے کہ اگر خدا خود سے ہے اور اسے کسی نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیشہ سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نے اسے وجود دیا ہوگا کبھی، تب تو آج ہے اور کل نہیں تھا۔ تو پھر یہ ہمارے اس پہلے ازمپشن یا بلکہ پہلی ثابت کی ہوئی چیز کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہم پہلے ہی مرحلے میں ثابت کر چکے ہیں کہ تمام موجودات کے بیچ میں، تمام موجود چیزوں کے بیچ میں صرف اور صرف خدا ہے کہ جس کا وجود اس کا اپنا ہے۔ تو ثابت ہو گیا دوسرے مرحلے میں کہ چونکہ خدا کا وجود اس کا اپنا ہے، اس لیے خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسٹیپ نمبر 3، جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اپنے آپ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا کے حصے نہیں ہیں، خدا پارٹس نہیں رکھتا ہے، خدا مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، یعنی اس کے کوئی پارٹس نہیں۔ میں مثال سے یہ بات آپ کے لیے ثابت کر دوں۔ مان لیجئے کہ ایک سائیکل کو آپ اسمبل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے پرزے اور پارٹس خرید کے لائے ہیں اور انہیں جوڑ کر کے سائیکل کو بنانا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ پرزے نہیں جوڑے گئے ہیں سائیکل کوئی شکل نہیں رکھتی، وہ پرزے الگ الگ ہیں، آپ ان پرزوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائیکل ہے، لیکن جب ان پرزوں کو جوڑا جاتا ہے تو سائیکل وجود میں آتی ہے، یعنی وہ چیز جو نہیں تھی وہ وجود میں آئی جڑنے کی وجہ سے، پارٹس اور پرزوں کے جڑنے کی وجہ سے۔ کبھی یہ سائیکل نہیں تھی اور اب یہ سائیکل بن گئی کیونکہ اس کے پارٹس جڑے، لیکن جو ہمیشہ سے ہو اس کے لیے پارٹس کا تصور پھر نہیں رہ جاتا کہ وہ جڑا ہوگا تو بنا ہوگا، جڑنے کے بعد بنا اس کا مطلب ہمیشہ سے نہیں، جبکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا ہمیشہ سے ہے تو اپنے آپ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کے پارٹس یا حصے نہیں ہیں، وہ مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے۔
चौथे स्टेप में जो बात हम पेश करना चाहेंगे वो ये कि जो अपने बनने में किसी का मोहताज न हो और पार्ट्स न रखता हो वो ज़रूर लामहदूद यानी इनफाइनाइट होगा। इसके लिए फिर से मैं आपके सामने वही मिसाल साइकिल की पेश कर रहा हूं कि साइकिल अपने बनने में पुर्जों की मोहताज होती है। साइकिल तभी बन पाती है जब सारे पुर्जे मौजूद हों। अगर फर्ज कर लीजिए कि और सारे पुर्जे हों मगर वो दो पहिए जो साइकिल में लगाए जाते हैं वो ना हो, तो क्या आप साइकिल को साइकिल कहेंगे? नहीं, वो साइकिल नहीं कहलाएगी। साइकिल अपने बनने में अपने पुर्जों की मोहताज होती है। या मसलन मैंने सुना है कि एक जहाज में कम से कम 6 करोड़ पार्ट्स लगते हैं, चाहे वो छोटे पेंच हों या बड़ी चीज़ें हों। 6 करोड़ हिस्से मिलाए जाते हैं तो एक जहाज़ तैयार होता है। तो हम इस जुमले को ऐसे कहें कि एक जहाज़ अपने बनने में 6 करोड़ पार्ट्स का मोहताज होता है, यानी किसी का मोहताज अपने पार्ट्स का ही मोहताज है। लेकिन जो पार्ट्स न रखता हो, जिस खुदा की हम बात कर रहे थे वो पार्ट्स नहीं रखता, हमने अभी साबित किया। जो पार्ट्स न रखता हो वो मोहताज भी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि फिर वो लामहदूद होगा। अब हो सकता है आप सवाल करें कि लामहदूद कैसे होगा, तो वो इस तरह से कि मैं फिर से वही साइकिल या जहाज की मिसाल देता हूं। साइकिल बन के तैयार हो चुकी है, अब दूसरा आप काम ये कीजिए कि साइकिल को दोबारा खोलना शुरू कर दिए और उसके पुर्जों को अलग करना शुरू कर दीजिए। एक मौका वो आएगा कि जब ये साइकिल सारे पुर्जे खुल जाएंगे और साइकिल फिर नहीं रहेगी, या जहाज के सारे पुर्जे खुल जाएंगे और जहाज फिर नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं जहाज रहा, ये क्यों नहीं साइकिल रही? क्योंकि इसके पार्ट्स थे और ये महदूद थी। ये एक मौका वो आया कि जब ये ख़त्म हो गई, एक मौका वो आया कि जब ये जहाज ख़त्म हो गया। ख़त्म इसलिए हुआ क्योंकि महदूद था, फाइनाइट था। लेकिन हमने साबित किया कि खुदा ना तो पार्ट्स रखता है और चूंकि पार्ट्स नहीं रखता इसलिए किसी का मोहताज भी नहीं, यहाँ तक कि अपने पार्ट्स का भी मोहताज नहीं। और चूंकि मोहताज नहीं इसलिए अपने आप साबित हो जाता है कि वो लामहदूद यानी इनफाइनाइट है। और जब ये साबित हो गया तो पांचवा मरहला मुझे बयान करने दीजिए, पांचवा स्टेप बयान करने दीजिए अपनी दलील का, और वो ये कि लामहदूद एक ही हो सकता है। इनफाइनाइट जो भी होगा वो एक होगा, कई नहीं हो सकते। लामहदूद, मैं चीज लफ्ज नहीं कह रहा हूं इसके साथ, ये नहीं कह रहा हूं लामहदूद चीज, बल्कि कह रहा हूं लामहदूद एक ही होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए या खुदा के लिए चीज का लफ्ज कहना गलत है। मैं इसके लिए भी मिसाल दूं कि लामहदूद कैसे एक होगा। मिसाल देता हूं आपको। आप मान लीजिए कि एक कमरा है कि जो 12 फीट लंबा और 12 ही फीट चौड़ा है, और आपको एक कालीन दिया जाता है जिसकी लंबान और चौड़ान 12 फीट और 12 फीट है, और आपसे कहा जाता है इस कालीन को इस कमरे में बिछा दो। आप बताइए उस कमरे में एक ही कालीन तो आप ऐसा बिछा पाएंगे, और फिर जब वो कालीन बिछा लेंगे तो जगह भर जाएगी। इसी तरह से जो इनफाइनाइट है, आप सोचना शुरू कीजिए, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। तो जब कोई हुदूद या बाउंड्री नहीं तो वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फिर एक ही होगा। मैं कमरे की मिसाल की तरफ लौटता हूं। कमरे में 12 बाई 12 का कमरा था, और अब अगर आपको इस तरह के कालीन दिए जाएं कि एक कालीन 12 बाई 6 का हो और दूसरा कालीन भी 12 बाई 6 का हो, तो अब आप इसी कमरे में 2 कालीन बिछा पाएंगे, क्योंकि एक कालीन आधे कमरे को कवर करेगा और दूसरा कालीन बकिया आधे कमरे को कवर करेगा। तो कुल मिलाकर के फाइनाइट हुए। लेकिन अगर कोने कोने तक एक कालीन पहुंच जाए तो फिर दूसरे कालीन की गुंजाइश नहीं रह जाती। मैं सब मिलाकर कहूं, अगर 2 खुदा माने जाएं और कहा जाए कि इस कायनात के 2 खुदा हैं, तो नतीजा यह होगा कि हमें कहना पड़ेगा कि एक खुदा यहां तक है और इसके बाद दूसरा खुदा शुरू होता है। यानी एक खुदा भी फाइनाइट होगा
اور دوسرا خدا بھی فائنائٹ ہوگا۔ لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں اس سے پہلے کے اسٹیپ میں کہ خدا لامحدود ہے، یعنی انفائنائٹ ہے۔ تو انفائنائٹ اگر وہ ہے اور ہم نے جیسا کہ ثابت بھی کیا ہے تو پھر وہ ایک ہی ہوگا۔ عزیزو، یہ دلیل تھوڑی سی پیچیدہ تھی، مگر اگر آپ سمجھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ دلیل آسان بھی تھی۔ آئیے آخری حصے میں ہم توحید کے ہی بارے میں بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام میں جو توحید کا کنسپٹ ہے وہ دوسرے مذہبوں یا دینوں سے کیوں فرق کرتا ہے، اور خاص طور سے وہ توحید کا کنسپٹ جو شیعہ فرقے میں پایا جاتا ہے وہ باقی دنیا کے تمام فرقوں، مذہبوں، اسکولز آف تھاٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیے، ہم کئی لیول پر اور کئی لیئرز پر توحید کے قائل ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں۔ پہلی لیئر یا پہلا لیول توحید ذاتی کا ہوتا ہے، یعنی ہم ذات کے حساب سے، اینٹیٹی کے حساب سے بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، جبکہ اس لیول پر ہمارے عیسائی بھائی ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرینٹی کے یعنی تثلیث کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، ذات میں تین ہونے کے قائل ہیں، ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگلا لیول توحید کا یہ ہے کہ ہم خالق کو یعنی کریٹر کو بھی ایک مانتے ہیں۔ ایک تو ذات ہے اس کی، ایک تو ایسنس آف گاڈ ہے، یہ پہلا لیول تھا۔ دوسرا لیول ہم کریٹر بھی اس کائنات کا ایک ہی مانتے ہیں۔ لیکن زرتشت لوگ یا زوراسٹرین لوگ، جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے، دو خالق کو مانتے ہیں، دو کریٹرز کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کریٹر نے اس دنیا کی اچھائیوں کو، اس کائنات کی اچھائیوں کو بنایا ہے، اور دوسرے نے برائیوں کو بنایا ہے۔ ہم ایسا نہیں مانتے، آگے چل کے ہم اچھائیوں اور برائیوں کی بات کریں گے، مگر فی الحال ہم بتا دیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس نے صرف اچھائیاں بنائی ہیں، برائیاں نہیں بنائیں۔ پھر تیسرا لیول توحید کا یہ ہے کہ ہم ایک رب بھی مانتے ہیں، ہم خدا کو اکلوتا رب مانتے ہیں، ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب الگ الگ طرح سے کیا گیا، مگر رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سسٹینر یا مینٹینر آف کائنات، اس کائنات کو باقی رکھنے والا، چلانے والا۔ یا پھر رب کا ایک اور معنی یہ ہے کہ وہ کہ جو قانون بنائے، یا پھر رب کا ایک معنی یہ ہے کہ جو سرپرست ہو یا ماسٹر ہو۔ کل ملا کر کے چاہے رب کا معنی مینٹینر کیا جائے، یا رب کا معنی لیجسلیٹر یا قانون بنانے والا کیا جائے، یا پھر رب کا معنی ماسٹر کیا جائے، ہم خدا کو ہی رب مانتے ہیں۔ اس لیول پر بھی آ کر کے دنیا کے بہت سے لوگ، چاہے آج ہوں چاہے تاریخ میں گزرے ہوں، الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو فرعون کو رب مانتے تھے وہ ہم سے جدا ہیں اس مرحلے میں آ کر۔ وہ لوگ کہ جو نمرود کو خدا مانتے تھے یا رب مانتے تھے وہ یہاں پر آ کر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یا پھر آج کے وہ لوگ کہ جو کسی انسان کو رب مانتے ہوں وہ بھی ہم سے آ کر کے، یا کسی طاقت کو رب مانتے ہوں وہ بھی ہم سے اس لیول پر آ کے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری توحید یہ ہے کہ ہم رب کو بھی ایک مانتے ہیں، اور وہ رب بھی خدا ہے، اللہ ہے۔ پھر اگلی لیئر توحید کی عبادت کی ہے۔ ہم عبادت کی جب باری آتی ہے تب بھی ہم ایک ہی معبود کو مانتے ہیں۔ ہم جو سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہی سامنے کرتے ہیں۔ اسی نے کائنات کو بنایا ہے، وہی کائنات چلاتا ہے، وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، یعنی ہم اسی کی ورشپ اور آرادھنا اور پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی اور کی آرادھنا یا پرستش کریں۔ تو اس لیول پر آ کر کے ہم اپنے ہندو بھائیوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہندو بھائی یہ تو مانتے ہیں کہ وہ پرم برہم ایک ہے، لیکن یہ بھی آگے مانتے ہیں کہ پھر اس نے برہما وشنو مہیش کو الگ الگ چیزیں دے دی ہیں، اور پھر ہمارے ہندو بھائی کبھی کبھی جو سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ مورتیوں کے سامنے ٹیکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسلام اور ہندوازم کا فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جس نے اس کائنات کو اور ہم کو بنایا ہے۔ اور اس کے بعد آخری لیول ہے توحید کا، اور وہ لیول ہے توحید افعالی کا، یعنی جو کام اس کائنات میں ہو رہے ہیں وہ بھی خدا ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، اور ڈائریکٹلی کر رہا ہے، کسی کے ذریعے نہیں کر رہا ہے، کسی کو ایجنٹ نہیں بنایا ہے، بلکہ خود ہی وہ ان کاموں کو
انجام دے رہا ہے۔ اس لیول پر آ کر کے ہم جیوتشیوں سے الگ ہو جاتے ہیں یا پھر نجومیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند ستارے بھی ہم پر اثر ڈالتے ہیں، یہ بھی مؤثر ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم بہت کچھ اس دنیا میں کام کرتے ہیں، یا پھر جو یہ مانتے ہیں کہ یہ نگ اور نگینے انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، ہم ان سے اس لیول پر آ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو کام ہو رہا ہے وہ خود اللہ انجام دے رہا ہے۔ تو یہ توحید کے 5 لیول تھے۔ ایک تھا توحید ذاتی، دوسرا تھا توحید در خالقیت، تیسرا تھا توحید در ربوبیت یعنی رب ایک ہی کو ماننا، اسی اللہ کو، اور پھر چوتھا تھا توحید در عبادت یعنی عبادت کے موقع پر بھی اسی ایک خالق کی یا کریٹر کی عبادت کرنا، اور پھر آخری لیول تھا توحید افعالی یعنی یہ ماننا کہ اس کائنات کے تمام کاموں کو خود اللہ انجام دے رہا ہے، اس نے کسی کو اپنا ایجنٹ نہیں بنایا ہے۔ یہ تھا ہمارا توحید کے بارے میں آج کا لیکچر۔